بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر بدترین بمباری، 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق۔ نصیریات کیمپ پر بھی حملہ کیا گیا۔ کمال ادوان ہاسپٹل میں کچلے گئے فلسطینیوں کو زخمی حالت میں دفن کیا گیا۔ ایران نے کیا عالمی تحقیقات کا مطالبہ۔ جنگ بندی کے لیے UN سیکیورٹی کونسل میں عرب ملکوں کی قرارداد۔ امریکہ نے کہا لہجہ نرم کیا جائے۔ جنگ بندی مطالبات کے درمیان امریکی وزیر دفاع اسرائیل پہنچے۔ تل ابیب نے کہا لڑائی نہیں روکیں گے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا حملہ، 4 فلسطینی جاں بحق۔ فائرنگ کے واقعے میں اسرائیلی عورت زخمی۔ پارلیمنٹ میں غیر معمولی واقعہ، 79 اپوزیشن ممبر سسپینڈ۔ وزیر داخلہ سے بیان کے مطالبے پر ہنگامہ۔ اپوزیشن نے کہا حکومت نے ڈکٹیٹرشپ کی حد کر دی، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج جاری رکھیں گے۔ ASI کی گیان واپی سروے رپورٹ وارانسی عدالت میں پیش، جمعرات کو جائزہ لیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غازہ پٹی کے سب سے بڑے ریفیوجی کیمپ جبالیہ پر بدترین ہوائی حملے کیے، جن میں 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کئی لوگ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ غازہ کے دوسرے مقامات پر بھی اسرائیل نے حملے کیے، جن میں نصیریات ریفیوجی کیمپ شامل ہے۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے جب جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر عالمی دباؤ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل کے اندر بھی لوگ جنگ بندی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر اس سے پہلے بھی کئی بار حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل غازہ پر حملے کر رہا ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے اتوار کو کہا کہ اسرائیلی فوج نے جبالیہ کے العودہ ہاسپٹل پر حملہ کیا اور کئی ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کو گرفتار کر لیا۔ العودہ ہاسپٹل کئی دنوں سے ناکہ بندی کا شکار ہے، اس پر مسلسل بمباری کی جا رہی تھی۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ العودہ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر موہانا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے۔ کئی دوسرے میڈیکل سٹاف کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے کئی لوگوں کو بے لباس کر کے ان سے غیر انسانی حالت میں پوچھ تاچھ کی گئی، بعد میں ان میں سے کچھ کو رہا کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی حملوں سے ہاسپٹلز کو بچانے کے لیے فوری دخل دیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 18,800 ہو گئی ہے۔ غازہ جنگ میں اب تک 50,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل 73 دنوں سے غازہ میں غیر انسانی بمباری کر رہا ہے۔ ملک کی 90% آبادی عملاً کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ فی الحال جنگ بندی نہیں کرے گا۔ اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ ہوسٹیجز کو فوری چھوڑا جائے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر سیز فائر سے حماس کو فائدہ ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ زمینی آپریشن میں مرنے والے IDF سپاہیوں کی تعداد بڑھ کر 127 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غازہ کے کئی مقامات پر اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں کے ساتھ شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی 301 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ مغربی کنارے کے ایک ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی فوج نے 4 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک اسرائیلی عورت زخمی ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے ہبرون یا الخلیل کے قریب ایک ریفیوجی کیمپ پر حملہ کیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیل نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ یہ تعداد کم سے کم 35 بتائی گئی ہے۔
فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے بتایا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں 4,575 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تازہ کارروائیاں الخلیل کے علاوہ یروشلم، رام اللہ، جریکو، طوباس اور تل کرام میں کی گئیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ایک 27 سالہ عورت کو رام اللہ کے قریب ایک یہودی بستی میں گولی مار کر زخمی کیا گیا۔ 2 گاڑیوں کے ذریعے فائرنگ کی گئی، جس کے بعد حملہ آور رام اللہ کی طرف فرار ہو گئے۔ عالمی ایجنسیوں نے کہا ہے کہ غازہ میں پانی کی سپلائی کا سلسلہ بھی ٹھپ ہو چکا ہے۔ لوگ دن میں صرف ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں جنگ بندی قرارداد پر غور ہو رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ حملوں کے بارے میں خاص طور پر سویلین ہلاکتوں کے مسئلے پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا کٹر اتحادی ہے اور وہ اسرائیل کی فوجی اور سفارتی مدد کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کیا تھا۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے سٹینڈ میں کچھ نرمی آئے گی۔ صورتحال اب سے کچھ دیر بعد سامنے آ سکتی ہے، لیکن جنرل اسمبلی میں 2 مرتبہ جنگ بندی کی قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں عرب ملکوں نے قرارداد پیش کی۔ جنرل اسمبلی میں بڑھتی ہوئی تائید کی وجہ سے عرب ملکوں کو حوصلہ ملا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک اور قرارداد سیکیورٹی کونسل میں پیش کریں۔ معلوم ہوا کہ اس قرارداد میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تاکہ غزہ کے لوگوں کو انسانی مدد پہنچائی جائے۔ قرارداد میں 2 ریاستی حل پر بھی زور دیا گیا۔ امریکہ کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرارداد میں حماس کی مذمت نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے اسی بنیاد پر امریکہ نے قرارداد کو ویٹو کیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر عمل ہو سکتا ہے جبکہ جنرل اسمبلی کی قرارداد پر عمل ضروری نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ امریکہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے لہجے میں نرمی پر زور دے رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن تل ابیب پہنچے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل سے جنگ بندی کے بارے میں بات چیت کی۔ حال ہی میں داخلی دباؤ کے تحت اسرائیلی حکومت نے اپنے انٹیلیجنس چیف کو قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ امریکی صدر جو بائیڈن خبردار کر چکے ہیں کہ اسرائیل عالمی تائید سے محروم ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ انٹیلیجنس چیف ایک بار پھر قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ غازہ میں کیا ہو رہا ہے؟ پل پل کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ اتوار کو کریم شالوم بارڈر کراسنگ سے امدادی قافلے غازہ میں داخل ہوئے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے پہلی بار اس کراسنگ کو کھولا گیا۔ غازہ میں اس کراسنگ سے صرف 24 ٹرکس داخل ہوئے۔ یورپی ملکوں کی طرف سے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون اور جرمن فارن منسٹر ایلینینا بوربوک نے ایک انٹرنیشنل میگزین میں جوائنٹ آرٹیکل لکھتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اسرائیل فوری جنگ بندی کرے۔ اس سلسلے میں یورپ کے دارالحکومتوں میں سفارتی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یورپی ملکوں میں اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی سویلین ہلاکتوں پر تشویش پائی جاتی ہے۔ ایران نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غازہ میں جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ایران نے کہا کہ ایسی خبریں ہیں کہ کمال ادوان ہاسپٹل میں اسرائیلی بلڈوزرز کے ذریعے کئی فلسطینیوں کو کچلا گیا اور ان میں سے کئی فلسطینیوں کو زخمی حالت میں دفن کیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ان الزامات کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ پارلیمنٹ میں غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ پارلیمنٹ کے 79 ارکان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ان میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کے ارکان شامل ہیں۔ اپوزیشن ارکان پچھلے ہفتے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کوتاہی کے معاملے پر وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے اسی مسئلے پر 14 ایم پیز کو سسپینڈ کیا گیا تھا۔ اب تک سسپینڈ کیے گئے ایم پیز کی تعداد 92 ہو گئی ہے۔ لوک سبھا میں 30 ارکان پارلیمنٹ کو سیشن کے باقی حصے کے لیے اور 3 کو مراعات کمیٹی کی رپورٹ سامنے آنے تک کے لیے سسپینڈ کیا گیا۔ راجیہ سبھا میں 35 ارکان کو باقی سیشن کے لیے اور 11 کو مراعات کمیٹی کی رپورٹ تک سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا میں ترنمول کانگریس کے رکن ڈیرک اوبرائن کو سسپینڈ کیا گیا تھا۔ لوک سبھا سے جن ایم پیز کو سسپینڈ کیا گیا ان میں کانگریس کے ادھیر رنجن چودھری جو لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ہیں اور ڈیپٹی لیڈر گورو گوگوئی شامل ہے۔ ترنمول کانگریس کے کلیان بنرجی، کاکولی گھوش، سگاتا رائے، ستابدی رائے
اور ڈی ایم کے ارکان اے راجا اور دیانیدھی مارن کو بھی سسپینڈ کیا گیا۔ راجیہ سبھا میں جے رام رمیش، رندیپ سرجیوالا، کانیموزی اور منوج کمار جھا کو سسپینڈ کیا گیا، جن کا تعلق کانگریس، ڈی ایم کے اور آر جے ڈی سے ہے۔ چودھری نے بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ڈکٹیٹرشپ کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو بی جے پی ہیڈ کوارٹر سمجھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سیشن شروع ہونے کے بعد سے حکومت کا تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ڈکٹیٹرشپ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اس کے پاس میجورٹی ہے اور وہ لاٹھی کی طاقت دکھا رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ پارٹی آفس بن جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ہم بحث چاہتے ہیں۔ گوگوئی نے کہا کہ بی جے پی اپوزیشن کو روند رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کوتاہی معاملے کے لیے ذمہ دار ہیں، وہ لوک سبھا کے باہر اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ راجیہ سبھا میں گڑبڑ کے درمیان نائب صدر اور چیئرمین جگدیپ دھنکر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ کئی ارکان جان بوجھ کر کرسی صدارت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کو کم کر کے پارلیمنٹ میں حکومت کوئی بھی بل منظور کر سکتی ہے، حکومت اختلافی آوازوں کو کچل رہی ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ اپوزیشن اس لیے احتجاج کر رہی ہے کیونکہ حکومت وزیر داخلہ کے بیان کے مطالبے کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی تاریخ میں ایک دن میں اتنے زیادہ ارکان کو کبھی سسپینڈ نہیں کیا گیا۔ کرناٹک کے بیلاری میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر آئیسس یا داعش سے تعلقات کا شبہ ہے۔ این آئی اے نے بتایا کہ یہ لوگ دھماکے کرنا چاہتے تھے۔ 4 ریاستوں میں 19 مقامات پر دھاوے کیے گئے، جن میں ممبئی اور پونے کے علاوہ دہلی بھی شامل ہے۔ بتایا گیا کہ ان دھاووں کے دوران دھماکو اشیاء، بارود، دستاویزات اور دوسرا سامان ضبط کیا گیا۔ بیلاری ماڈیول کا لیڈر محمد سلیمان عرف میناز بتایا گیا ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اے ایس آئی نے گیان واپی مسجد کمپلیکس میں سروے کی رپورٹ وارانسی کی ایک عدالت میں پیش کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے جمعرات کو اس رپورٹ پر غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اے ایس آئی کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ امت سریواستو نے بتایا کہ ہم نے سیل کور میں رپورٹ پیش کر دی ہے۔ عدالت نے رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے 21 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ 12 دسمبر کو پچھلی سنوائی کے دوران اے ایس آئی نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایک اور ہفتے کی مہلت مانگی تھی۔ ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ گیان واپی مسجد مندر کی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ گیان واپی کے علاوہ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کے بارے میں بھی ایسا ہی دعویٰ کیا گیا اور الہ آباد ہائی کورٹ نے شاہی عیدگاہ مسجد کے بھی سروے کا حکم دیا اور سپریم کورٹ نے اس پر اعتراض کو رد کر دیا۔ اس طرح متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کے بھی سروے کا راستہ صاف ہوا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر بدترین بمباری، 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق۔ نصیریات کیمپ پر بھی حملہ کیا گیا۔ کمال ادوان ہاسپٹل میں کچلے گئے فلسطینیوں کو زخمی حالت میں دفن کیا گیا۔ ایران نے کیا عالمی تحقیقات کا مطالبہ۔ جنگ بندی کے لیے یو این سیکیورٹی کونسل میں عرب ملکوں کی قرارداد، امریکہ نے کہا لہجہ نرم کیا جائے۔ جنگ بندی مطالبات کے درمیان امریکی وزیر دفاع اسرائیل پہنچے، تل ابیب نے کہا لڑائی نہیں روکیں گے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا حملہ، 4 فلسطینی جاں بحق۔ فائرنگ کے واقعے میں اسرائیلی عورت زخمی۔ پارلیمنٹ میں غیر معمولی واقعہ، 79 اپوزیشن ممبرز سسپینڈ۔ وزیر داخلہ سے بیان کے مطالبے پر ہنگامہ۔ اپوزیشن نے کہا حکومت نے ڈکٹیٹرشپ کی حد کر دی، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج جاری رکھیں گے۔ اے ایس آئی کی گیان واپی سروے رپورٹ وارانسی عدالت میں پیش، جمعرات کو جائزہ لیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، خود دیں اجازت اور خیال رکھیں۔